الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے علماء اسلاف کے حصول علم اور حفاظت دین کی خاطر قربانیاں، یعنی اس دین کی حفاظت کی خاطر قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، مسائل کی، شریعت کی حفاظت کی خاطر علماء اکرام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیسے مجاہدے برداشت کیے ہیں، تب جا کر یہ دین، یہ علم، یہ شریعت ہم تک پہنچی ہے۔ اگر علماء کی قربانیاں نہ ہوتیں تو ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان نہ ہوتے، کتنے لوگ مسجدوں میں نظر نہ آتے، کتنے لوگ مندروں میں گھنٹیاں بجاتے ہوتے، کتنے لوگوں کی زندگیاں انسان نہیں جانوروں سے بدتر ہو چکی ہوتی۔ تو اس میں علماء نے کیا کیا قربانیاں دیں، کیسے کیسے کارنامے انجام دیے علم دین اور شریعت کی حفاظت کی خاطر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بہت معزز و مکرم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا تھا وہ سب اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ یہ 5 آیتیں قرآن مجید کی وہ ہیں جو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نبی بننے کے لیے، نبی بنائے جانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو جو آیتیں دے کر بھیجی ہیں وہ یہی 5 آیتیں ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے نبی کو نبی بنانے کے لیے جن آیتوں کا انتخاب فرما رہے ہیں وہ آیتیں علم سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ آیتیں بھی ہو سکتی تھیں جو نماز سے تعلق رکھتی ہوں، روزے سے تعلق رکھتی ہوں، حج اور زکوٰۃ سے تعلق رکھتی ہوں، حتیٰ کہ ایمان سے تعلق رکھتی ہوں، جنت جہنم سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ ساری آیتیں اللہ نے بعد میں رکھیں، سب سے پہلے علم کی آیتیں دے کر اتاری کہ پڑھو اور لکھو۔ اس سے خود اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو نبی بنانے کے لیے جو پیغام دے رہے ہیں وہ پیغام نماز روزے کا نہیں، لکھنے پڑھنے کا دے رہے ہیں۔ علم کے ذریعے سے، علم کی آیات کے ذریعے سے نبی بنا رہے ہیں۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے جتنے گناہ کے کام نبی کے نبی بننے سے پہلے ہوتے تھے، مکے کے کافروں میں شراب، نشہ، جوا، بدکاری، زنا، میراث لوٹ کے کھانا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، ایسی ہزاروں بیماریاں، ہزاروں گناہ جو انسانی سماج نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، ایسے بدترین گناہ کی وجہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام نے اس پورے گناہوں کے ماحول کو جو نام دیا وہ نام ہے زمانہ جاہلیت۔
مطلب کیا ہوا؟ نبی آنے کے بعد سے جو زمانہ شروع ہوا وہ زمانہ علم ہے، اور نبی آنے سے پہلے جو زمانہ گزرا وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ انسان جاہل رہے گا، شراب بھی پیے گا، زنا بھی کرے گا، سود بھی کھائے گا، بچیوں کو دفن بھی کرے گا، ابارشن بھی بلا وجہ کرائے گا، لوٹ مار کرے گا، میراث بھی کھائے گا، ماؤں کے ساتھ ہی منہ کالا کرے گا۔ یہ سارے گناہ جو ہوئے ہیں یہ جاہل ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانہ علم جو شروع ہوا ہے وہ نبی بننے سے علم کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ تو سارے گناہوں کی جڑ اگر کہی جائے تو کسی انسان کا دین اور شریعت کے علم سے جاہل ہونا وہ کئی گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس وقت علماء اکرام جو کام کر رہے ہیں اور جس میں مصروف ہیں وہ وہی ہے کہ لوگوں کے اندر سے وہ زمانے جاہلیت کھروچ کر نکال دی جائے اور ان کے اندر علم بسایا جائے تاکہ ان سارے گناہوں سے وہ بچ سکیں۔ آپ دیکھیں اس کی چھوٹی سی مثال، اگر کوئی عام آدمی سود لے رہا ہو تو اتنا زیادہ اسے احساس بھی نہیں ہوگا اور لوگ بھی اسے تانا نہیں دیں گے اور یہ بولیں گے اب کیا کر سکتے ہیں، سود عام ہو چکا ہے۔ لیکن اگر پتہ چلے کہ کوئی مولانا صاحب بھی سود لے رہے ہیں تو پھر کوئی عام دیندار، شرابی، زانی، حتیٰ کہ سود خور بھی خاموش نہیں رہے گا۔ ہم سود کھائے تو ٹھیک ہے بھئی، ہم گنہگار ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن عالم ہو کے بھی سود لے رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ علم کا تقاضا ہے کہ یہ گناہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی عالم ہو کر یہ کام کر رہا ہے تو پبلک اسے برداشت نہیں کرتی، حالانکہ سود عالم کے لیے بھی حرام ہے، جاہل کے لیے بھی حرام ہے، سب کے لیے برابر کا حرام ہے، لیکن غیر عالم اپنے کو گنجائش نکال لیتا ہے، سمجھتا ہے میں کرا تو چلتا، لیکن علماء نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ علم نہیں ہے تو آدمی گناہوں کے بہانے بنا لیتا ہے، علم نہیں ہے تو آدمی گناہ کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں اس واسطے کر سکتا ہوں، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو میں کھا سکتا ہوں چونکہ میں عالم نہیں ہوں، جوڑا جہیز میں لے سکتا ہوں چونکہ میں عالم نہیں ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ علم نہیں ہے تو ہر گناہ کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے۔ علم وہ ہے جو کئی گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ آج علماء جس کام میں مصروف ہیں وہ یہی علم ہے جو کئی گناہوں کو بچانے کا ذریعہ اور دروازہ بنتا ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے یہ عنوان ہی ایسا ہے جسے بار بار بولنے کو من کرتا ہے، اور وجہ بعض مرتبہ شرم سی بھی آتی ہے کہ علماء خود علماء کی تعریف کر لے رہے ہیں، علماء خود علماء کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، علماء خود جمعہ کے بیانات میں اپنے اپنے کارنامے سنا رہے ہیں، لیکن جو بے قدری، ناقدری، بدتمیزی اور الزامات علماء پر لگائے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر خاموشی دین کی فراموشی ہے۔ خاموشی اس موقع پر یہودیوں اور اسلام کے دشمنوں کا آلہ کار بن جانا ہے، اس واسطے کہ اس وقت جو ناقدری علماء کی مدارس کی جا رہی ہے، ایسے موقع پر نہ بولنا گویا کہ دشمن کا سپورٹ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کو ایمان اور اسلام سے محروم کر دینا ہے۔ اس واسطے مجبوراً خاص شرم آتی ہو پھر بھی بولنا پڑتا ہے کہ جو ناقدری ہو رہی ہے اس ناقدری کا وبال اللہ تعالیٰ نسلوں میں ظاہر کریں گے، اس لیے قدر کی خاطر بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ترمذی شریف حدیث نمبر 2682۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً بے شک علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہر دور میں ہر نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی جانشینی، اس نبی کے پراپرٹی کا حقدار، اس نبی کی وراثت کا مالک بن کر کوئی اس نبی کا کام کر رہا ہو تو ہر زمانے میں وہ علماء ہیں جو نبی کے جانشین بن کر نبی کا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ نہیں اس زمانے میں تو علماء انبیاء کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، یا تو رسول اللہ کی حدیث جھوٹی ہے یا یہ شخص بدتمیز اور بددین ہے جو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے جانشین یہ علماء ہوں گے۔ انبیاء جب تک زندہ رہیں گے دنیا میں وہ کیا کرتے رہیں گے؟ وہ دین کا کام کریں گے، اور جب نبی کسی کو اپنا جانشین بنا کے جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کو اس بات کا علم ہے، تبھی تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ
کہ ہم دنیا میں زندہ رہ کر جو کام کرتے تھے، ہمارے جانے کے بعد اگر وہ کام کوئی کر سکتا ہے تو وہ علماء کر سکتے ہیں۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے جانشین ہمارے جانے کے بعد یہ علماء ہوں گے۔ تو ہمیں اگر ہم نبی کے امتی ہیں اور سچے مسلمان ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت علماء جو کام کر رہے ہیں وہ نبیوں والا کام ہے، انبیاء کا کام ہے جو انبیاء کر کے جایا کرتے تھے۔ یہ غلط فہمی بار بار کے غلط جملے سننے کی وجہ سے کہ نبیوں والا کام ہم کر رہے ہیں، نبیوں والا کام نبیوں کے وارث اور جانشین کرتے ہیں، غیر وارث غیر نبی نبیوں والا کام نہیں کر سکتا۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آسمانوں سے دیا ہے، یہ علم حاصل کرنے والے، اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھنے والے، آگے لوگوں تک پہنچانے والے، اللہ ایسی جماعت پیدا کریں گے یحمل هذا العلم، جو اس علم کی حفاظت کریں گے، اس کو حاصل کریں گے، من کل خلف، ہر بات میں آنے والے لوگ، عدولہ، جو ان میں سے نیک ہوں گے، ثقہ ہوں گے، قابل اعتماد ہوں گے، ایسے لوگ علم حاصل کریں گے اور پھر اس علم کو آگے بڑھائیں گے، اور علم ہی ہے جو دین کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تیسری حدیث لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، چاہے دشمن یا دشمنوں کے طرف سے دوستوں کا لباس پہن کر اپنے مکار انہیں ہرانا چاہیں، گرانا چاہیں، بدنام کرنا چاہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حساب سے مضبوط بنا کر رکھیں گے۔ حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ قیامت کا دن نہ آ جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ایک ایسی جماعت کو غالب رکھیں گے اور وہ قیامت تک غالب رہے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 7311، اس میں فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے علم کو اٹھائے رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان علماء کی جماعت کو اور اس دین کے محافظوں کو قیامت تک غالب رکھیں گے۔ کوئی انہیں مغلوب کرنا چاہے، اسی وجہ سے کتنا امریکہ نے چال چلی، کتنی ہزاروں فلمیں نکالی علماء کے خلاف، مدارس کے دہشت گرد ہونے پر، علماء کے دہشت گرد ہونے پر، کتنی مسلم تنظیموں پر، کتنے علماء کو جیل بھیج دیا۔ ان سب کے باوجود بھی آج بھی امت مسلمہ کے اندر سیاسی قائدوں، لیڈروں سے زیادہ اگر عزت اور بھروسہ کسی کی بات پر ہے تو دینی قائدوں کی بات پر بھروسہ ہے۔ ایک سیاسی لیڈر وعدہ کرے کہ اگر تم مجھے ووٹ ڈالو گے تو 5 سال تک یہ کر دوں گا، اور ایک عالم دین یہ بیان کرے کہ اگر تم فلاں آیت پڑھو، فلاں قرآن پڑھو، فلاں حدیث پڑھو تو اللہ تمہیں جنت میں یہ دے گا، تو دونوں میں سے کس کی بات زیادہ بھروسے کے قابل ہے؟ اگر تم تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، فلاں صدقہ کرو تو تمہیں اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا، یا اس کی بات قابل اعتماد ہے کہ تم زکوٰۃ دو گے تو جنت ملے گی، صدقہ کرو گے تو جنت ملے گی، اپنی اولاد کی تربیت کرو گے تو جنت ملے گی؟ کون سی بات زیادہ قابل اعتماد ہے؟ پتہ چلا سیاسی لیڈروں سے زیادہ بھروسے کے قابل دینی لیڈروں کی بات قابل اعتماد ہے، دینی علماء کی بات قابل اعتماد ہے، اسی میں نجات ہے۔ یہ اللہ نے جو رکھا ہے اس حدیث کی برکت سے کہ اللہ ہر زمانے میں علماء کو غالب رکھیں گے جو دین کے محافظ بنے رہیں گے۔ علم دین اور علماء کا امت پر بہت بڑا احسان ہے اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھ لیں، نبوت کے 3 شعبے ہیں، ہمارے نبی کو جو کام دے کر اللہ نے بھیجے ہیں۔ نمبر 1 تعلیم کا شعبہ، نمبر 2 تزکیے کا شعبہ، نمبر 3 دعوت و تبلیغ کا شعبہ۔ اب یہ ہر شعبے کا ایک مرکز ہے، جیسے علم کا شعبہ اس کا مرکز مدارس ہیں، تزکیے اور تصوف کا شعبہ اس کا مرکز خانقاہیں ہیں، دعوت کا شعبہ اس کا مرکز مراکز دین و دعوت ہیں۔ اب ہر شعبے کا اللہ نے ایک مرکز بنایا ہے۔ دعوت دین کے مختلف شعبے ہیں، اپنوں میں دعوت دینا اس کا بھی ایک مرکز ہے، غیروں میں دعوت دینا اس کا بھی مرکز ہے، دونوں دعوت ہیں۔
مسلمانوں میں کام کرنا، غیر مسلموں میں کام کرنا، اسلام پر اعتراضات کرنے والے، ڈاؤٹس پیدا کرنے والوں پر کام کرنا، ایکس مسلم پر کام کرنا، ملحد ایتھسٹ پر کام کرنا، یہ سب دعوت کے شعبے کہلاتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بھی مراکز اور افراد تیار کر رکھے ہیں، اور یہ سب نبی علیہ السلام کے شعبے ہیں، نبوت کے شعبے ہیں جو آپ علیہ السلام کر کے گئے ہیں۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جو مدارس چل رہے ہیں وہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، جو خانقاہیں چلا رہے ہیں وہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، جو دعوت میں مصروف ہیں وہ بھی نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے خر دماغ میں یہ بیٹھا ہو نبیوں والا کام علماء نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت کا سب سے بڑا بددین کہلائے گا، کیونکہ وہ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ 10-15 اندھوں نے ہاتھی کو پہچاننا چاہا تو کسی نے ہاتھی کا پیر پکڑا، کسی نے سونڈ پکڑا، کسی نے اس کے دانت پکڑے، کسی نے اس کے کان پکڑے، کسی نے اس کا پیٹ پکڑا، تو ہر اندھا کہنے لگا ہاتھی بہت لمبا ہوتا ہے، جس نے سونڈ پکڑا وہ کہا، ہاتھی بہت موٹا ہوتا ہے، جس نے پیٹ پکڑا وہ کہا، ہاتھی بہت پتلا ہوتا ہے، جس نے کان پکڑا وہ کہا۔ معلوم ہوا سب اندھے ہیں، کسی نے صحیح ہاتھی کی تعریف، ہاتھی کی پہچان نہیں کر پایا۔ اگر دیکھنے کی طاقت ہوتی تو ہاتھی سونڈ بھی ہے، ہاتھی کے لیے دانت بھی ہے، ہاتھی کے لیے کان بھی ہے، پیٹ بھی ہے، پیر بھی ہے۔ اسی سے دین کے لیے یہ تمام شعبے ہیں، اگر کوئی ایک شعبہ سمجھے گا تو وہ دیندار نہیں کہلائے گا، وہ اندھا کہلائے گا، کیونکہ وہ آنکھ موچ کر دین سمجھنا اور دیکھنا چاہتا ہے، آنکھ کھول کے دیکھنا سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔ غلط فہمی جو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ علم اور دین دونوں ایک ہی چیز ہے، علم الگ دین الگ ایسا نہیں ہے، دین کا کوئی شعبہ علم سے خالی نہیں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں جن کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے صحابہ اکرام آیا کرتے تھے، اتنے بڑے معبر رؤیا تھے۔ وہ فرماتے ہیں، امام مسلم اپنے مقدمہ مسلم میں نقل کرتے ہیں، ان ھذا العلم دین، یہ علم جو تم سیکھ رہے ہو دراصل یہ دین ہے، علم اصل میں یہ دین ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حدیث، یہ سب چیزیں دین ہیں، یہ سب چیزیں علم بھی ہیں۔ علم کے بغیر کوئی نماز نہیں، علم کے بغیر کوئی روزہ نہیں، علم کے بغیر کوئی زکوٰۃ نہیں، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ علم کی خدمت یہ دین کی خدمت، علم کی تبلیغ یہ دین کی تبلیغ، علم کی حفاظت دین کی حفاظت، علم سکھانا دین سکھانا، علم کی اشاعت دین کی اشاعت۔ جو کام علماء کر رہے ہیں وہ تبلیغ دین ہے، وہ اشاعت دین ہے، وہ حفاظت دین ہے، یہ سب کام دین کا ہی حصہ ہیں، بلکہ عین دین ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے، اس امت کے پہلے علماء صحابہ اکرام ہیں، اس کے بعد دوسرے درجے کے علماء تابعین ہیں، تیسرے درجے کے علماء تبع تابعین ہیں، اس کے بعد فقہا ہیں، محدثین ہیں، اولیاء اکرام ہیں۔ یہ سب امت کے وہ لوگ ہیں جو علماء کہلاتے ہیں۔ ہر زمانے میں علم دین کی حفاظت انہوں نے کی ہے۔ اگر یہ حفاظت نہ کرتے، یہ اشاعت نہ کرتے تو اصل دین ہم تک نہ پہنچتا۔ گویا کہ دین کے اصل محافظ، دین کے اصل مبلغ جو کہلا سکتے ہیں وہ علماء ہیں، جو اصل دین کے محافظ اور مبلغ اور اشاعت کرنے والے ہیں۔ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، جس آدمی کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا ہی خرچ کر سکتا ہے، وہ اتنے ہی مال کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس اگر 1000 روپے ہیں، آپ 1000 روپے میں سے ہی خرچ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ پیر پھیلائیں گے فقیر بن جائیں گے۔ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرے گا، 1 کروڑ روپے ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا۔ اب آپ بتاؤ، جو عام دیندار طبقہ ہے، کرتا پیجامہ، داڑھی، ٹوپی، نماز، ان کے پاس کتنا شریعت کا علم ہے؟ اور جو 8 سال 15 سال مدارس میں زندگیاں لگا کر کھپا کر پورا قرآن ترجمہ، مفہوم اور تفسیر کے ساتھ پوری حدیثیں رسول اللہ کی اور پورے مسائل اور پوری تاریخ، پوری سیرت پڑھتے ہیں، ان کے پاس کتنا علم ہے؟ تو جو عام دیندار ہے وہ اس کے پاس جتنا اسلامک نالج ہے وہ اتنے ہی نالج کی حفاظت کرے گا، اتنے ہی نالج کی اشاعت کرے گا، اتنے ہی نالج کی تبلیغ کرے گا۔ لیکن جو علماء ہیں 15 سال بلکہ پوری زندگیاں قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، رسول اللہ کی سیرت پر لگاتے ہیں، ان کے پاس جتنا علم ہے
وہ اتنے علم کی حفاظت کریں گے. جتنا علم ہے اتنے علم کی اشاعت اور تبلیغ بھی کریں گے. تو پتہ چلا سب سے بڑے مبلغ اسلام یہ علماء کہلائیں گے, سب سے زیادہ محافظ اسلام یہ علماء کہلائیں گے, کیونکہ ان کے پاس پورا دین ہے, پوری شریعت ہے, اور ہمارے پاس چھوٹا موٹا 4 آنے 8 آنے کا 1 روپے 2 روپے کا علم ہے جس پر ہم دندناتے پھر رہے ہیں, اتراتے پھر رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں یا ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں. اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے. جو جتنا دین جانتا ہے وہ اتنے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے, جو جتنا دین جانتا ہے اتنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے, جو نہیں جانتا وہ اتنے ہی کی کرے گا جتنا وہ جانتا ہے. اور اس میں عین سیدھی بات ہے کہ علماء جتنا جانتے ہیں غیر علماء اتنا نہیں جانتے, تو اس کی اشاعت بھی نہیں کر سکتے, اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ نے علماء کو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر جب چنا تو 2 خوبیاں اللہ نے ان علماء کو عطا کی. پہلی خوبی علم حاصل کرنے کی پیاس, دوسری خوبی علم پہنچانے کی پیاس, اشاعت اور حفاظت کی پیاس. اسی وجہ سے دیکھو علماء نے لکھا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں ایسی قوم پیدا نہیں ہو سکی جو دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے سکے, دین کی حفاظت کے کارنامے انجام دے سکے. جو قربانیاں علماء دیے ہیں ہر دور میں, ایسی کوئی جماعت دوسری پیدا نہیں ہو سکی. 1400 سال میں اگر پورے دین کی حفاظت کوئی کرتے آیا ہے تو صرف اور صرف علماء کی جماعت کرتے آئی ہے. آپ بتائیں سورہ فاتحہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ الحمد, اس پر زبر زیر پیش کس نے لگایا, نقطے کس نے لگائے, ہاں کیسے نکالنا ہے, عین کیسے نکالنا ہے, کیسے ضاد پڑھنا ہے, باتا کیسے پڑھنا ہے, کس نے سکھایا ہے؟ ایک بنیادی اگر الف با بھی اگر ہم پر کسی کا احسان ہے تو علماء کا احسان ہے. ہم قرآن مجید نماز شروع ہی نہیں کر سکتے, ہمیں بتائیں کہ وضو کن چیزوں سے ہوتا ہے, کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں, کیا چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, کس نے بتایا؟ دین اور شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو علماء کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے ہیں. اس سب کی حفاظت ہماری پوری زندگی کی کارگزاری, ہماری پوری زندگی کی کارگزاری, چند مہینے چند سالوں کی نہیں, پوری زندگی کے دینی کاموں اور تقاضوں اور قربانیوں کی کارگزاری ایک طرف, اور علماء کے 1 ہفتے اور 1 دن کی کارگزاری دوسری طرف. ہماری پوری زندگی کی کارگزاریاں علماء کی کارگزاری اور قربانی کے 1 دن کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں جو وہ دین کی خاطر پیش کرتے ہیں. ابھی اندازہ ہوگا چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں, اس واسطے بھولے پن میں لگے ہیں. الناس اعداء لما جہلوا, جو لوگ جاہل ہوتے ہیں وہ اپنی مجہول چیز سے کتراتے ہیں, نابلد ہوتے ہیں, تو آدمی کو ہیبت اور عجیب سے لگتی ہے کہ بھئی یہ کیا بات بول رہے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم, اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ انسان نہ ہوتے بلکہ جانور ہوتے. یہ حضرت حسن بصری تابعی ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پلے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے لے پالک بیٹے کی طرح پالا ہے. یہ اجل تابعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد جنہوں نے 120 صحابہ سے ملاقات کی ہے, وہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس کمثل البہائم, علماء نہ ہوتے تو لوگ جنگل کے درندے اور جانور بن چکے ہوتے. کیا وجہ سے کہا؟ غلط بات ہوگی کسی تابعی کی, اور ہم صحیح اپنی جگہ پر. وجہ یہی ہے علماء نہ ہوں ہمیں عبادات کے احکام, معاملات کے احکام اور معاشرت کے احکام, کوئی شریعت اور دین ہمیں معلوم نہ ہوتا. آپ بتائیں ہمیں علماء نے بتایا پیشاب ناپاک ہے تبھی ہم بچتے بچاتے ہیں. ہمیں علماء نے بتایا تھوڑی سی گندگی بھی, غلاظت پیخانہ, یہ نجاست غلیظہ ہے, اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی, تبھی ہم گوبر کھانے سے بچے ہوئے ہیں. اگر نہ بتایا جاتا اس گندگی کے بارے میں بھی تو کتنے لوگ ہوتے تو اس کو پوتر سمجھ کر کھانا شروع کر دیتے.
اگر نہ بتاتے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، ایک عورت سے دو لوگ شادی کرنا حرام ہے، اپنی ہی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ سب علماء نے بتایا تو آج امت بچی ہوئی ہے۔ ورنہ دوسرے مذہبوں میں آج بھی دیکھ لو، ایک عورت سے تین تین مرد نکاح کیے ہوئے آج بھی موجود ہیں ہندوستان میں، اپنی ہی بہن سے نکاح کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اپنی ہی ماں سے نکاح کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ یہ حرام کاری سے بچانے کا احسان ہم پر علماء نے کیا ہے۔ آج دیکھ لیں کتنے بینکوں کا پورا سسٹم جو سود پر مشتمل ہے، کون عام کر رکھا ہے؟ یہ علماء ہیں اس فاقے کے زمانے میں بھی، جبکہ خود ان کی تنخواہیں 8,000 10,000 12,000 15,000 کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی آج بھی یہ سود حرام ہے، لون حرام ہے۔ کیوں بول رہے ہیں؟ ہمارا فاقہ اپنی جگہ پر، لیکن امت کے حلال حرام کے مسئلے اپنی جگہ پر۔ اگر ان میں سے کچھ ایسے علماء سو پیدا ہو جاتے جو اپنی ذاتی مفاد کی خاطر ہر حرام کو حلال کر دیتے تو وہ بھی عیش کی زندگی میں رہتے۔ آج دیکھ لو، جو دشمن کی گود میں جا کے بیٹھ رہا ہے وہ مست زندگی گزار رہا ہے، جو حرام کے مسائل حلال کی تمیز کے بغیر جی رہا ہے وہ مزے کی زندگی جیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ فاقوں کی زندگی کے ساتھ بھی آج بھی حکومتوں نے لائسنس دے دیا شراب کا، حکومتوں نے لائسنس دے دیا زنا اور بدکاری کا، حکومتوں نے لائسنس دے دیے دوسرے مرڈر اور کڈنیپنگ کا، لیکن شریعت آج بھی اس شریعت کے محافظ کبھی لائسنس نہیں دیا آج تک کہ شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، فلاں حلال ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جتنی حفاظت مصیبتوں کے دور میں یہ کر رہے ہیں، اتنی حفاظت کوئی اپنے دین اور شریعت کی کسی مذہب کے پادری اور پوپ نے نہیں کیا ہے۔ ہم دیکھیں الفاظ قرآن کی حفاظت قرآن کے حافظوں نے کیا، تجوید کی حفاظت مجود اور قاریوں نے کیا، قرآن کے معانی اور مفاہیم کی حفاظت علماء مفسرین نے کیا، حدیث کے الفاظ کی حفاظت محدثین نے کیا، حدیث کی سند کی حفاظت فن اسماء الرجال والوں نے کیا، حدیث کی مفاہیم کی حفاظت فقہاء اکرام نے کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ پوری امت پر ایک ایک لفظ کی، جیسے آج اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں، ENT ناک کا، کان کا، گلے کا یہ الگ رہے گا، پھر دوسرا آنکھ کا الگ رہے گا، کڈنی کا الگ رہے گا، ہارٹ کا الگ رہے گا، ایک باڈی کے لیے الگ الگ ڈاکٹرز اور ایک اسپیشلسٹ بن گئے۔ ایسے ہی دین شریعت میں تجوید کے محافظ الگ ہو گئے، الفاظ قرآن کے محافظ الگ ہو گئے، معنی قرآن کے الگ ہو گئے، مسائل قرآن کے الگ ہو گئے، حدیث کے الفاظ کے الگ ہو گئے، حدیث کے معنی کے الگ ہو گئے، فقہ کے الگ ہو گئے، سیرت کے الگ ہو گئے، سیر و مغازی کے الگ ہو گئے، تاریخ کے الگ ہو گئے۔ اس طرح اسپیشلسٹ بن کر دین کے ہر جز کی حفاظت علماء نے کی ہے۔ تب جا کر قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک تفسیر ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کوئی اس میں آج تک 1400 سال سے کیا اتنا بڑا معجزہ کافی نہیں ہے؟ 1500 سال کے اس عرصے میں قرآن کی ایک آیت کوئی ہٹانے کی ہمت نہیں کر سکا، ایک آیت بدل نہیں سکا، ایک آیت کا میننگ بدل نہیں سکا۔ اپنوں میں سے ہی کوئی غدار نکل آئے اور جمہور کی تفسیر سے ہٹ کر تفسیر کرے تو بھی ساری پبلک سے لڑنے تیار، اور ایسے گھٹیا علماء سے بھی مقابلہ کرنے تیار، حکومتوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے تیار۔ کتنا حکومتوں نے نہیں چاہا کہ قرآن مجید سے جہاد کی آیتیں نکال دو، قرآن مجید سے شراب کی آیتیں نکال دو، حدود و تعزیر کی آیتیں نکال دو، پردے کی آیتیں نکال دو، طلاق کی آیتیں نکال دو، کتنا نہیں چاہا۔ آج بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے تو کس کی بدولت ہے؟ کس کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے؟ یہ علماء کا کام ہے جو اللہ نے ایسی شریعت کی ایسی حفاظت فرمائی ہے۔ اسی لیے آج دیکھ لیں پوری امت مسلمہ علماء کے احسان تلے دبی ہوئی ہے۔ ہم نے ان کی قربانیاں، ان کے احسانات پڑھے اور دیکھے نہیں ہیں، ورنہ تو تاریخ کے ہر دور میں ہر فتنے کا مقابلہ علماء نے کیا ہے۔ آج بھی امت اپنے دین کے ساتھ محفوظ نظر آتی ہے تو ان علماء کی قربانیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ چند مثالیں دیکھ لیں۔ کوئی ہم سے سوال کرے کہ نماز کا مسئلہ کیا ہے، شریعت میں زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، حج کا مسئلہ کیا ہے، نہیں معلوم صاحب فلاں سے پوچھ لو۔ ہمارے لیے لائٹ ہے بول کے نکل جانا، فلاں حدیث کے بارے میں بتائیے کیا ہے معلوم ہے، فلاں شریعت کے میراث کا مسئلہ بتائیے معلوم ہے۔ لائٹ ہے ہمارے لیے، معلوم ہو نہیں معلوم ہو کیا فرق پڑے گا؟ میرا کھانا تھوڑی ہضم نہیں ہوگا۔ اگر مجھے شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، کوئی حدیث معلوم نہیں ہے، کوئی آیت معلوم نہیں ہے تو کیا میرا کھانا ہضم نہیں ہوگا؟
مجھے رات میں نیند نہیں آئے گی، میری جاب نہیں چلے گی، میرے لیے تو لائٹ ہے اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو. لیکن یہی سوال علماء سے پوچھ لو، یہ حدیث کا مطلب کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، بے چین ہو جائیں گے علماء. معلوم کرنے تک انہیں سکون نہیں آئے گا، تلاش کرنے تک انہیں سکون نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیجئے علماء کی قربانیاں. تبھی تو جا کے ڈاکٹروں میں اسپیشلسٹ جو بنتے جا رہے ہیں، ریسرچ کرتے 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 ناک کا آپریشن، آنکھ کا آپریشن، دماغ کا آپریشن کوئی معمولی بات ہے. محنت کیے تو جسمانی فیلڈ میں آگے بڑھے، علماء محنت کر رہے ہیں، روحانی اور ایمانی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے نزدیک چونکہ جسم کی قدر ہے تو اس واسطے جسم کے محافظوں کی قدر ہے، ہمارے نزدیک ایمان کی قدر نہیں ہے تو ایمان کے محافظوں کی بھی قدر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حدیث پوچھی، اس حدیث کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت بخاری شریف، مسلم شریف دو بڑی معتبر کتابیں ہیں. مسلم شریف کے مصنف رائٹر سے کسی نے حدیث پوچھی اور انہیں وہ حدیث معلوم نہیں تھی اس وقت، اور کہا کہ نہیں جانتا ہوں اس حدیث کے بارے میں لیکن ہے اس فیلڈ کے، حدیث کی فیلڈ کے ہیں اور حدیث نہیں معلوم ہے تو بے چین ہو گئے. حدیث تلاش کرنے کے لیے رات میں ساری کتابیں اپنے پاس جمع کر کے حدیث تلاش کرنے کے لیے آج کی طرح کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی مکتبہ شاملہ نہیں تھا، کوئی فلاں شاملہ نہیں تھا کہ اس میں تلاش کر دیں، ایک لفظ مار دیں، گوگل میں مار دیں، سرچ کر کے سب مل جائے گا. کتابیں ورق در ورق پلٹانی پڑتی تھیں، سیریل نمبر نہیں تھا، کہاں تلاش کریں گے؟ ساری رات بیٹھ کر حدیث تلاش کرتے رہے. اور کسی نے اسی لمحے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لا کر ہدیے میں پیش کیا اور بازو رکھا، ورق پلٹا رہے ہیں، کھجور اٹھا کے کھا رہے ہیں، ورق پلٹا رہے ہیں، کھجور اٹھا کے کھا رہے ہیں. حدیث تلاش کرنے میں اتنے مگن ہو گئے، میں کتنے کھجور کھا رہا ہوں یہ احساس ختم ہو گیا. صبح ہونے تک حدیث مل گئی، کھجوروں کا ٹوکرا خالی ہو گیا، غیر محسوس طریقے سے زیادہ کھجور کھا لیے تو حدیث ملی اور جان نکل گئی. یہ شہادت نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے. شوق سے کوئی ٹوکرا ختم کرتا ہے، دھن تھی اتنی حدیث کے تلاش کی، ذہن نہیں جا رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو کدھر میں کتنا کھا رہا ہوں. حدیث کی تلاش میں اتنے مگن ہو گئے، جان حدیث کی تلاش کرتے کرتے نکل گئی. اور ہم سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے حدیث بول دینا، ہم سمجھتے ہیں یہ حدیث موضوع بول دیا تو ہاں ہمارے خلاف بول رہے ہیں، فلاں خلاف بول رہے ہیں. کون سی نسل سے ہو، کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ ایک ایک حدیث کی حفاظت کی خاطر کیا یہ قربانیاں، کیا ان کی شہادتیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھیں گی؟ کون بندہ چاہے گا ایک حدیث کی تلاش کی خاطر اپنی جان قربان کر دے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. پتا چلا میں مدینے میں ہوں، یمن میں کسی کے پاس حدیث ہے، میں مدینے میں ہوں، مصر میں کسی کے پاس حدیث ہے. پیدل چل پڑے، یہاں سے اونٹ پر سوار ہو کر چلنے لگے. وہاں پہنچنے تک، اس محدث سے حدیث معلوم کرنے تک راستہ بھر نہ کھایا نہ پیا. پہلے پہنچوں، کھاؤں، پہلے حدیث معلوم کروں، اس کے بعد جو بھی کھاؤں گا پیوں گا. میں کھانے پینے کی چکر میں رہا، حدیث معلوم کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری ایک حدیث تمہیں معلوم نہیں ہو سکی. ہزاروں میل کا سفر کیا ایک ایک حدیث کی خاطر. آپ دیکھیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دھوبی کے گھرانے سے ہیں، جن کے ماں باپ کپڑے دھو کر میل نکال کر اپنا گزارا کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، پڑھنے کے لیے امام ابو حنیفہ کے پاس آیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے لگے. ماں آئی، کہنے لگی پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ جاؤ کپڑے دھونے میں ساتھ دو، کچھ کم پیسہ کما کے لاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کو سمجھایا، آج پڑھ لینے دو، کل مزے کی زندگی رہے گی. ماں نے کہا آج فاقے کی زندگی ہے، کل کا کون دیکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کتنا کما سکتا ہے روزانہ؟ اتنا کما سکتا ہے. آج کے بعد سے پوری پڑھائی ہونے تک ابو حنیفہ تمہارے گھر کا خرچہ سنبھالے گا. بچے کو پڑھا کر ماہانہ اس کی کفالت جو پیسہ بنتا ہے ماں کے گھر پہنچایا کرتے. اور مہینہ ختم ہوتے ہی امام ابو یوسف فرماتے ہیں پوری زندگی جب تک میں پڑھتے رہا امام ابو حنیفہ کے پاس ایک مہینہ نہیں گزرا، پیسہ ختم ہو گیا، مجھے پوچھنے کی نوبت آئی، ڈیٹ آنے سے پہلے پیسے آ جاتے. ایسے دھیان سے مجھے پہنچایا. آج بھی ہم کسی مدرسے کی کفالت لیں، معاون بنیں، فلاں کریں،
فون پہ فون کرنا پڑتا ہے، بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، فیس دینے کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے، سال ختم ہو جاتا ہے، 6 مہینے ہو جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا دینداری ہے؟ کس کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہے؟ مدارس والے کس بیس پہ چندہ کر کے مدرسہ چلائیں تو بھی بعض لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا، پیٹ میں مروڑ ہو جاتا ہے، اور اگر فیس لے کے پیسہ مدرسہ چلائیں تو بھی دیکھا نہیں جاتا ہے۔ کون سے یہودیوں کے ایجنٹ بن کے مرنا چاہ رہے ہیں مسلمان؟ نہ معاون بننے کے بجائے دشمن بنے جی رہے ہیں، بدگمان بنے جی رہے ہیں۔ اپنی اولاد جہاں پڑھ رہی ہے ان کی فیس ماہانہ دینے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا، قربانیوں پر، تقاضوں پر، بیرون پر، اللہ کے راستے کی خاطر جائیداد بیچ کر، قرضے لے کر جانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، مسجدیں بنانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے تیار ہو جاتے ہیں، حج پر عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جہاں اولاد حافظ عالم بن رہی ہے وہاں عمرے کا خرچ نظر نہیں آتا، مسجد کی عمارت نظر نہیں آتی، وہاں پر دینداری نظر نہیں آتی۔ کیا یہ دین کی خاطر قربانیاں اور ضرورت کی جگہ نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس قدر جہالت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 29 ایئر 29 سال میں امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھا، کچھ کم عمر ہے، 29 سال پڑھتے رہا، 29 سال تک ابو حنیفہ کے گھر سے میرے گھر کا گزارا چلتے رہا۔ تو آپ اندازہ کرو ایک عالم اپنے فن کے ساتھ اپنے پاس پڑھنے والوں کی کتنی کفالت لے کے چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں 17 سال میرے زندگی کے ایسے گزرے ان 29 سال میں کہ کبھی فجر کی نماز میری ابو حنیفہ کے پیچھے قضا نہیں ہوئی، کیونکہ فجر کے فوری بعد کلاس لگتی تھی، امام ابو حنیفہ بیان کرتے تھے، مسائل بیان کرتے، سبق دیتے تھے، تو 17 سال ایک فجر بھی میری قضا نہیں ہوئی، پابندی سے استاذ کے پیچھے پڑھتا تھا۔ کوئی معمولی بات ہے 17 سال بغیر فجر قضا کیے ایک جگہ پر پڑھنا، کتنی قربانیاں، سردی گرمی بیماری حالات کیا کیا نہیں آئے ہوں گے، شادی بھی ہوئی ہوگی، بچے بھی ہوئے ہوں گے، تو اس سب عرصے میں کتنا انہوں نے مجاہدہ برداشت کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں نہ عید کا دن نہ بیماری کا دن، عید کے دن بھی عید کی نماز پڑھ کے امام ابو حنیفہ کے گھر آتا اور کہتا 2-4 مسئلے بتا دیں، آج میری ڈبل عید ہو جائے گی، آج تو عید کا دن ہے لیکن 2-4 مسئلے معلوم کر لوں گا تو ڈبل عید ہو جائے گی۔ عید کے دن بھی آ کے پڑھ کے جاتے تھے۔ ایسی بیماری جس میں آ نہیں سکتے، بس اس بیماری میں غائب رہا، ورنہ کبھی استاذ کی درگاہ سے غائب نہ رہا۔ اور آپ اندازہ کریں امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھ رہے ہیں، خبر آئی بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر بولیں گے سبق چل رہا ہے رہنے دو سبق کے بعد آؤں گا، جنازے میں تاخیر ہو جائے گی۔ جیسے کہ آج کسی کے باپ کا انتقال، بھائی کا انتقال، بیٹا کوئٹ سے آ رہا ہے، سعودی سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے، رکھو 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے ایک دن 2-2 دن جنازہ رکھا جاتا ہے، خلاف سنت ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا سبق کی وجہ سے جنازہ روکوں گا، سنت کے خلاف ہے، سبق چھوڑ کے جاؤں گا تو سبق سے محروم ہو جاؤں گا۔ گھر والوں سے کہا نہلا دھلا کر کفن تیار کر کے بچے کو تیار کر دو، جنازے کی نماز کا جب ٹائم ہوگا تو میں آ جاتا ہوں۔ کس کے لیے؟ باپ اپنے بیٹے کی جنازے کے لیے کہہ رہا ہے، استاذ کے سبق کی خاطر، کہ میرا استاذ کا سبق نہ چھوٹے۔ یہ قربانی نہیں ہے، یہ مجاہدہ نہیں ہے علماء کا۔ کیسے انہوں نے قرآن کی اور دین کی اور شریعت کی حفاظت کی ہے۔ ہم تھوڑے سے قربانی تقاضے سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں اس وقت جو پورے ملک میں پوری دنیا میں دین اور شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں، چونکہ جاہل ہیں، پڑھا نہیں ہے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو، اعتماد نہیں ہے اپنے اسلاف اور بزرگوں کے دین اور شریعت اور ان کی محنتوں پر۔ اس واسطے جیسے وہ مسئلہ ہے، بیل گاڑی جا رہی تھی نیچے، کتا بھی اس بیل گاڑی کے نیچے سے جا رہا تھا، دھوپ بہت تیز تھی، ہوا بہت سخت چل رہی تھی، چلتے چلتے کتا سمجھنے لگا اتنی بڑی بیل گاڑی میں اٹھا کے چل رہا ہوں، اتنی بڑی بیل گاڑی میں اٹھا کے چل رہا ہوں۔ جب بیل گاڑی ادھر ہو گئی، کتا ادھر ہو گیا، پتہ چلا بیل گاڑی کے سائے میں چل رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ بیل گاڑی اٹھا کے چل رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے، علماء کے سائے میں چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کو پال رہے ہیں، ہم سب کو چلا رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے، ورنہ حیوانیت سے نہیں نکل سکے گا بندہ۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں جب تجہیز و تکفین ہو گئی، جنازے میں شریک ہو کر آئے، نہ جنازے میں تاخیر کی نہ سبق سے محرومی ہوئی، اور ایسی مصروفیت زندگی کی گزاری، اپنے زمانے کے چیف جسٹس بنے۔ ہارون رشید کے زمانے کے چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
پورے ملک مسلم کنٹری میں اگر کسی کا فتویٰ نافذ ہوتا، اس دھوبی کے گھرانے کے بچے کا فتویٰ نافذ ہوتا۔ کہاں سے کہاں تک اللہ نے حفاظت دین کا کام لیا، اور جب انتقال ہونے کا وقت آیا تو کوئی ان کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بڑے عالم ہیں، امام ابو یوسف کی سکرات کا وقت ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، ہوش میں آ رہے ہیں، اس عالم میں پوچھ رہے ہیں بتاؤ حاجی جب شیطان کو کنکر مارنے کے لیے جاتا ہے، رمی جمرات کرتا ہے، تو اونٹ پر سوار ہو کے رمی کرنا سنت ہے یا پیدل رمی کرنا سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو روح نکلنے کا وقت ہے، زندگی بھر آپ نے دین کی اور علم کی حفاظت کی، اب تو سکرات کا وقت ہے، اب کیا مسائل کے پیچھے رہیں گے؟ نہیں بتاؤ جتنی جان باقی ہے وہ زندگی میں علم کی مصروفیت میں لگانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ بتایا، ہاری پر رمی کرنا سنت ہے، پہلے اور دوسرے شیطان کی رمی کے وقت پیدل رمی کرنا سنت ہے، اس لیے کہ ہر رمی کے بعد دعا ہے، تو دعا کے لیے رکو، اللہ سے مانگو، تیسری رمی کے بعد آگے بڑھ جانا ہے، اس واسطے وہاں سوار ہو کے رمی کر کے آگے بڑھ جائے۔ یہ مسئلہ بتایا، وہ عیادت کرنے والے دہلیز تک پہنچے، اندر سے رونے کی آواز آئی کہ امام ابو یوسف انتقال کر گئے، یعنی عین مرنے سے پہلے بھی مسائل بیان کر کے انتقال ہو رہے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھا واقعہ، رات بھر کتب ستہ 6 بڑی بڑی کتابیں فقہ کی لکھی ہیں، ایک بندے نے مل کے لکھا، علماء احناف کے بیرسٹر کہلاتے ہیں، رات بھر لکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ سب سو گئے، آپ بھی سو جائیے، امام محمد کا جواب ہوتا سب لوگ اس بھروسے پہ سوئے ہیں کہ محمد جاگ رہا ہے، اگر محمد بھی سو جائے گا تو قوم کا حال کیا ہوگا، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ محمد حل کر دے گا، یہ سوچ کر لوگ سوئے ہیں، اس واسطے صبح ہوتے ہی اپنے مسائل میرے پاس لاتے ہیں، مجھے رات بھر تیاری کرنا پڑتا ہے قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ ایک کتاب لکھی، کتاب المبسوط المسمى المعروف کتاب الاصل کتاب لکھی المعروف بالمبسوط۔ ایک یہودی عالم نے ان کی کتاب پڑھی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، پڑھ کر اتنا متاثر ہوا، یہودی تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور کیا کہنے لگا، ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب کا عالم ہے، بڑے محمد کی کتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا متاثر ہوا کہ ان کی کتاب پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ یہ قربانیاں نہیں ہیں، یہ علماء کے کارنامے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کارنامے، ہماری قربانیاں، ہمارے مجاہدے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گئے، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا موت کی تکلیف کیسے گزری، کیسی ہوتی ہے؟ زندہ چڑیا کو آگ میں بھوننے کی طرح بیر کی کاٹیوں پر چادر ڈال کر ایک ساتھ کھینچے تو کیسے ہوتا ہے، 100-200 ہڈیوں کو ایک ساتھ توڑا جائے تو کیا درد ہوتا ہے، اس طرح کا درد انسان کے، زندہ انسان کی چمڑی اتارنے پر جو درد ہوتا ہے، موت پر وہ درد ہوتا ہے۔ امام محمد سے جب پوچھا گیا کہ موت کی تکلیف کیسے رہی تو امام محمد نے کیا فرمایا، مطالعے میں مصروف تھا، پڑھ رہا تھا، کب جان نکل گئی پتہ بھی نہیں چلا، پڑھائی میں اتنا مگن تھا، کب جان نکل گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ اندازہ کرو، جان نکلنے کی تکلیف بھی آسان ہو گئی علماء کی مطالعے کی مصروفیت کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کی آخری تمنا کیا ہے، بڑے اکابر علماء میں سے گزرے ہیں، فرمانے لگے میری آخری تمنا یہ ہے کہ جب میری جان نکلنے کا وقت آئے میرے ہاتھ میں کتاب رہے اور پڑھتے پڑھتے میری روح نکل جائے، اور ہوا ایسے ہی، آخری عمر میں لیٹے ہوئے ہیں، حدیث کی کتاب ہاتھ میں ہے اور مطالعہ میں مصروف تھے، روح نکل گئی اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کب روح نکلی ہے۔ کیسی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے ایک ایک حدیث کو یاد کیا، ہم تک پہنچایا، ایک ایک آیت کا مطلب سمجھا اور ہم کو سمجھایا۔ آپ دیکھیں امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، 20 سال اپنے ہی شہر میں علم حاصل کیا، جب پتہ چلا کہ میرے شہر کے تمام علماء سے میں علم حاصل کر چکا ہوں، باہر اور بہت سے علماء ہیں جن سے علم حاصل کرنا ہے، تو بیرون ممالک میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے 20 سال کی عمر میں، واپس جب لوٹے 65 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں نکلے، 65 سال کی عمر میں واپس آئے، جب نکلے تو داڑھی کالی تھی، جب واپس آئے تو داڑھی سفید ہو چکی تھی، اور جب واپس آ رہے تھے 45 سال کے بعد علم حاصل کر کے اپنے گاؤں میں جب داخل ہو رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا 41 اونٹ 41 اونٹوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں، تو لوگ تعجب ہو گئے کہ بھئی یہ کون سا قافلہ ہے، قریب جا کر دیکھا ایک اونٹ پہ خود سوار ہیں، 40 اونٹوں پر ان کی کتابیں ہیں،
40 اونٹوں پر ان کی کتابیں ہیں، اپنی کتابوں کے ساتھ اپنے شہر میں واپس آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کرو 45 سال میں کتنے بھائی مر گئے، کتنی شادیاں ہو گئی، کتنے اپنے جدا ہو گئے، کس کے گھر میں کیا حادثہ ہوا، سب سے بے خبر، حدیث کے علم میں مصروف رہے۔ امت پر کتنا بڑا احسان کیا انہوں نے۔ یہ 45 سال کوئی دے سکتا ہے قربانی؟ میں 4 مہینے دے دیا، چلہ دے دیا، سال دے دیا، 3 سال دے دیا، میں فخر کر رہا ہوں۔ 45 سال اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے والا کل قیامت کے میدان میں آ کے کھڑا ہوگا۔ میں 3 سال پہ فخر کروں گا، 5 سال 10 سال پہ فخر کروں گا، تو وہ 45 سال والوں کا عالم کیا ہوگا پھر؟ انہوں نے کتنی دین کی حفاظت اور قربانیاں برداشت کی ہیں، یہ ہم جانتے نہیں ہیں علماء کی قربانیاں، تو اپنی چھوٹی موٹی قربانیوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے مجاہدے والے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، والدہ ہیں، باپ نہیں ہیں، ماں کی تربیت میں چل رہے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے، 7-8 سال کی عمر ہے، حج کے موسم میں آئے۔ حج ہونے کے بعد اپنے بھائی اور اپنی بہن اور اپنی والدہ سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کئی علماء رہتے ہیں، میں ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو چھوڑ دیا، بھائی بہن کو چھوڑ دیا، 6 سال تک حرمین شریفین میں علم حاصل کرتے رہے، 6 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ وقت آیا، چراغ نہیں اپنے پاس روشنی کر کے رات میں پڑھنے کے لیے، چاندنی کی روشنی میں بیٹھ کر مدینہ منورہ میں انہوں نے سب سے پہلی کتاب تاریخ الکبیر چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی ہے۔ آپ اندازہ کرو، چاند کی روشنی میں کوئی بیٹھ کے کتاب لکھ سکتا ہے؟ کیسی قربانی دی ہوگی۔ خود فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا، میرے پاس پیسہ نہیں پہنچا ماں کی طرف سے، فاقہ تھا، کھانا نہیں تھا، کئی دن میرے ایسے گزرے جو گھاس بکریاں کھاتی ہیں وہ گھاس کھا کر میں نے گزارا کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج جس بخاری پر ہمیں فخر ہے، بخاری کے حوالے دیتے ہیں، امام بخاری کی قربانیاں پڑھتے تو کبھی یہ منہ لکھ اٹھا کے نہ آتے، امام بخاری کے حوالے سے امت میں فتنہ اور افتراق پیدا کرنے کی حرکت کبھی نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری چپل گم ہو گئی، خریدنے میں 6 مہینے لگے۔ 6 مہینے کیوں لگے خریدنے کے لیے؟ 6 مہینے تک مجھے مدرسے سے باہر نکلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 6 مہینے مدرسے میں رہا، پڑھنے میں لگا رہا، جب باہر نکلنا ہی نہیں ہے تو چپل کی ضرورت کیا ہے، تو 6 مہینے کے بعد مدرسے سے باہر نکلا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج بچوں کو پکڑ کے کان گردن پکڑ کے کالج میں بٹھانا پڑتا ہے اور رشوت کھلا کے اپنے اٹینڈنس دلاتے ہیں، وہاں پر 6 مہینے گزر رہے ہیں، بچہ مدرسے سے باہر نہیں نکل رہا ہے، تو اللہ نے کیسا کام لیا؟ 50 سال بخاری شریف پڑھائی، اوجز المسالک حدیث کی کتاب کی شرح ایسی لکھی، عرب کے علماء کہنے لگے کہ کوئی ہندوستانی عالم ایسی کتاب لکھے، ہمیں تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ان علماء کے ذریعے سے۔ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے وقت کا بادشاہ خاقان جس کا نام تھا، ظالم بادشاہ تھا، حق کا فتویٰ دینے پر 15 سال کے آس پاس جیل کی سزا سنا دیا۔ اور جیل اس زمانے کی کیسی؟ کنواں کھود کر کنویں کے اندر قیدی کو ڈال دیا جاتا، اوپر سے جالی لگا دی جاتی، اندر ہی کھانا، اندر ہی پانی، اندر ہی سونا، اندر ہی غلاظت۔ آپ اندازہ کرو 15 سال کے آس پاس کوئی اس جیل میں گزارے، لیکن اس فاقے اور مصیبت کے عالم میں بے چینی اس بات کی رہی، جو علم میرے پاس ہے وہ علم امت تک پہنچا دوں۔ شاگرد آ کر اس کنویں کے اطراف بیٹھتے، یہ نیچے سے آواز دے کر انہیں مسائل لکھاتے بتاتے، اور بچے اوپر بیٹھ کر لکھنا شروع کرتے۔ یہ اوپر بیٹھ کے لکھنے والے طلبہ، وہ جب کتاب لکھتے جب کتاب پرنٹ ہوئی تو 30 والیوم میں وہ کتاب مرتب ہوئی، 30 جلدوں میں وہ کتاب مرتب ہوئی۔ آپ اندازہ کریں یہ کوئی معمولی قربانی ہے؟ جیل کے اندر رہ کر وہیں 15 سال کے آس پاس زندگی گزار کر اپنے پاس جو کچھ علم ہے وہ امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دینا، کتنا بڑا احسان کیا ان فقہاء نے امت پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی واسطے علماء فرماتے ہیں بدگمانی اگر ہو چکی ہے علماء سے، مدارس سے توبہ کر لو، ابھی توبہ کا وقت ہے۔ بدگمانی ہو چکی ہے تو ایصال ثواب کر لو ان علماء سے جن سے بدگمان ہو کے جی رہے ہو، ورنہ کل اللہ تعالیٰ ان علماء کو جو نوازیں گے اور بدگمانی اور الزامات دینے والوں کو جو سزائیں دیں گے، وہاں پھر چھٹکارے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے شیخ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام شافعی بڑے عالم ہیں، امام ہیں، ان سے بڑے علامہ کوئی آئے،
ادب سے کھڑے ہو گئے. پوچھا میں ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں, بتائیے کوئی کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ مسئلہ بتائیں گے کہاں سے؟ تو کہنے لگے میں قرآن سے بتاؤں گا, قرآن میں نہیں ملا تو حدیث سے بتاؤں گا, حدیث میں نہیں ملا تو اجماع امت سے بتاؤں گا. انہوں نے پوچھا اجماع امت کیا ہے؟ اجماع امت سے مسئلہ کیسے بتاتے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ امت کا اجماع بھی حدیث کے ذریعے سے بھی مسئلہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو امام شافعی کو آیت یاد نہیں آئی کہ کس آیت سے وہ اجماع امت ثابت ہوتا ہے. وہ بڑے علامہ کہنے لگے کہ 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں, اجماع امت کی دلیل کیا ہے بتاؤ. امام شافعی حیران ہو گئے, اپنے گھر میں گئے, 3 دن تک دروازہ بند کر لیا, اور اس کے بعد جب نکلے 3 دن کے بعد حالت بہت خراب ہے, آنکھیں موٹی ہو چکی, جسم سوجن میں آ گیا, بیمار ہو چکے, اور گھر سے باہر نکلے. پھر فرمایا اجماع امت کی آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے جو آدمی تفریق کر لیتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ آیت سنا کر فرمایا یہ اجماع امت کی آیت ہے. پھر کیا فرمایا, جب سے یہاں گیا 3 دن تک نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا, قرآن کی تلاوت میں مصروف رہا, روزانہ 3 قرآن پڑھتے رہا کہ کون سی آیت ہے تلاش کر لوں. 9 قرآن مجید پڑھنے کے بعد اللہ نے یہ آیت ذہن میں ڈالی, اب میں دلیل لے کے آیا ہوں. یہ ایک آیت تلاش کرنے کے لیے 9 مرتبہ قرآن مجید پڑھا اور آیت کے دلیل تک پہنچا. یہ کوئی معمولی قربانی ہے, کوئی معمولی مجاہدہ ہے, یہ کیا وقت کا تقاضا نہیں ہے جو علماء امت نے اپنے زمانے میں نبھایا اور پورا کیا ہے. آپ دیکھیں ابو الحسن بنان الزاہد رحمۃ اللہ علیہ, بڑے عالم محدث بزرگ گزرے ہیں. ابن طولون ایک جابر بادشاہ گزرا ہے, وہ انہیں قید میں ڈال دیا. وہاں سے پھر ناراض ہوا تو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا اور شیر کا پنجرا کھولا گیا. اس انتظار میں رہے کہ شیر جھپٹ کے کھا کے ختم کر دے گا. اس سے پہلے اس نے 18,000 لوگوں کو ختم کر دیا تھا. اب ان کو ختم کرنے کے لیے شیر کے سامنے ڈالا. شیر آیا, ان کے گول چکر کاٹا, دم ہلایا اور تلوے چاٹنے لگا. بادشاہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اللہ کا بڑا ولی معلوم ہوتا ہے, بد دعا کر دے تو ہلاک ہو جاؤں گا. ڈر کے مارے واپس بلا لیا اور پھر پوچھا جب شیر آپ کے قریب آیا اور آپ کے تلوے چاٹ رہا تھا تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو ابن طولون سے ابو الحسن بنان الزاہد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, تلوے جب چاٹنے لگا ڈر کیا ہوتا, میں سوچ رہا تھا غیر معقول اللحم جانوروں کے, جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے, ان کے تھوک کا جھوٹے کا حکم کیا ہے, وہ پاک ہیں کہ ناپاک ہیں, میں یہ مسئلہ سوچ رہا تھا. شیر تلوے چاٹ رہا ہے تو میں مسئلہ سوچ رہا ہوں کہ اس شیر کا جھوٹا پاک ہے کہ ناپاک ہے, میں یہ مسئلہ سوچنے میں مصروف تھا. کیا ہمت رہی ہوگی, کیا مگن علم کی رہی ہوگی کہ شیر کے لقمہ بنے ہوئے ہیں لیکن اپنے مسائل میں مصروف ہیں. اسی واسطے آپ دیکھو علماء کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کی وجہ سے کیا تعلق تھا. علماء نے لکھا یعقوب بن سفیان ایک بڑے محدث گزرے ہیں, علم حدیث حاصل کرنے میں مصروف ہیں, دن میں پڑھتے, رات میں گزارے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو لوگوں کو کتابیں لکھ کر دیا کرتے. پرنٹ کا زمانہ نہیں تھا, زیراکس کا زمانہ نہیں تھا, ہاتھ سے لکھ کے دے کر پیسے کمائے جاتے تھے. کئی دن نہ دن میں سویا نہ رات میں سویا. ایک دن ایسا ہوا جاگتے جاگتے آنکھوں سے پانی نکلنے لگا اور پورا پانی نکل کر اندھا ہو گیا, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. رونے لگا کہ اللہ جس علم کی خاطر آیا اب آنکھیں نہیں ہے تو کیا علم حاصل کروں گا. روتے روتے میں سو گیا. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھنے لگے بیٹا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی باتیں حدیثیں سیکھنے کے لیے آیا ہوں, آنکھیں چلی گئی, اب کیسے علم حاصل کروں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے قریب بلایا, اپنا لعاب نکال کر آنکھوں میں لگایا. صبح اٹھ کے دیکھے تو آنکھوں کی بینائی واپس لوٹی ہے. کس قدر اللہ کے رسول کا تعلق ان علماء سے ہے کہ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبری فرماتے ہیں. ابو زرع محدث بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کی وفات کے بعد کسی نے دیکھا, خواب میں انہیں کسی نے دیکھا, پہلے آسمان پر فرشتوں کو باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں. تعجب ہوا کہ فرشتوں کے امام بنے ہوئے آسمانوں پر. پوچھا یہ مقام اللہ نے آپ کو کیسے دیا؟ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے, من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا, جو اللہ کے رسول پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کریں گے. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے رسول اللہ کی 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں.
10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، ہر حدیث پر میں نے رسول اللہ پہ درود بھیجا ہے، تو اللہ کی مجھ پر 1 کروڑ رحمتیں نازل ہوئی ہیں، ان رحمتوں کے صلے میں اللہ نے مجھے فرشتوں کا امام بنایا ہے۔ اسی واسطے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی، ابن حجر، علامہ عینی، عسقلانی، قسطلانی، یہ سب محدثین اور فقہا اپنے کارناموں کی وجہ سے جنت میں اپنے خیمے گاڑ چکے ہیں، اپنے محل بنوا چکے ہیں۔ ہم ان کے خلاف زبان درازی کریں گے تو اپنے خیمے جہنم میں گڑیں گے، ہمارے محل جہنم میں بنیں گے۔ اس واسطے اپنی زبانوں کو لگام دو ان علماء کے بارے میں جو ہم پر یہ احسان کر کے گئے ہیں، بدگمان نہ ہونا، ان کے احسانات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسحاق بن خزیمہ، محمد بن نصر المروزی، محمد بن ہارون، یہ 4 محمد ہیں، گئے ایک جگہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ چاروں نے مشورہ کیا، بھائی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پڑھنا بھی سب کو ہے، ایک آدمی پکائے گا، ایک آدمی مانگ کے لائے گا، کما کے لائے گا، 3 پڑھیں گے تو وہ محروم ہو جائے گا۔ قرہ ڈالتے ہیں، باری باری جس کا نام آئے گا وہ مارکیٹ میں جا کر کما کے لاؤ، بھیک مانگ کے لاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن چاروں کا انتظام وہ کرنا۔ دوسرے دن پھر قرہ ڈالیں گے، جس کا نام آئے گا وہ باہر جا کے آنا، باقی چاروں پڑھنے میں لگے رہیں گے۔ ایک دن محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی، اب انہیں بھیک مانگنے کے لیے جانا ہے باہر، کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتا ہوں۔ نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ تیرا دین سیکھنے آئے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ذلیل نہ کرنا، اپنی عزت کی لاج رکھ لینا۔ یہ دعا مانگ ہی رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، کہنے لگا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہاں پر محمد بن اسحاق رہتے ہیں، یہاں پر محمد بن نصر رہتے ہیں، محمد بن ہارون رہتے ہیں، چاروں کا نام لیا اور کہا ایک ایک کو 50-50 دینار بادشاہ نے ہدیہ بھیجا ہے۔ پوچھا اسے کیسے معلوم کہ ہم یہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے بادشاہ سویا ہوا تھا، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور کہنے لگے شرم نہیں آتی، میرے بیٹے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور تم خواب کی نیند میں سوئے ہوئے ہو، خواب خرگوش میں سوئے ہو، جاؤ ان کی مدد کرو۔ فوراً میں بیدار ہوا اور سب کے خدمت میں ہدیہ لایا، اور سنو آئندہ سے جب بھی پیسہ ہو جائے ایک میسج، ایک پیغام بھیج دینا، وقت سے پہلے تمہاری خدمت کر لوں گا۔ آپ اندازہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، ان کا تعلق رسول اللہ سے کیسے ہوگا جو علم حدیث کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں۔ ابو نصر فرماتے ہیں، ابو نصر الوائز کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں نے دیکھا محمد بن سلیمان السعلوکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے امام المحدثین ہیں، بیمار ہو گئے۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ امام المحدثین بیمار ہیں، رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ تعجب سے میں نے پوچھا یہ امام المحدثین انتقال ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول اور صحابہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو مطلب یہ ہے کہ آخری وقت ہے۔ تو خواب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تفکر فی ذاکا ان اللہ لا یضیع اصابۃ انا سیدھا، ایسی جماعت کے بارے میں ٹینشن نہ لو جس جماعت کا سردار محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ جماعت کبھی ناکام نہیں ہوگی، کبھی دین میں خلل نہیں پڑے گا جب تک یہ علماء کی جماعت زندہ ہے، اور ان علماء کی جماعت کا میں سردار ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس سے اندازہ کرو ہمیں علماء کی کیسی قدر کرنی چاہیے، ان کی قربانیوں کی کیسی لاج رکھنی چاہیے۔ آخری درخواست ہے، اس واسطے پہلا مطالبہ علماء، مدارس، ان کی قدر کی جائے، ان کے بارے میں در و دیوار پر مرنے والے کان کھول کے سن لیں، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ علم حدیث اور مدارس کو نقصان پہنچا کر جو مسجدیں بناتے ہوں، مدارس بناتے ہوں یا کچھ اور بھی تعمیر پہ کام کرتے ہوں، یہودیوں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ دشمن یہودی اور وہ لوگ جو مدارس ختم کرنے پہ ہیں، وہ لوگ جو مسلح آباد کرنے کمیٹیوں میں ہیں، وہ لوگ اگر مدارس اور مکاتب کے خلاف پلان بنائیں گے تو کیا عالم ہوگا پھر۔ دوسرا تقاضا علماء کی کفالت۔ پی ایم اور سی ایم کہاں سے کھاتا ہے؟ کون سی دکان چلاتا ہے؟ کون سا بزنس کرتا ہے؟ پبلک سرونٹ ہے تو پبلک کے ٹیکس سے اس کا گزارا ہوتا ہے۔ علماء بھی پبلک سرونٹ ہیں، یہ پبلک کی دین کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کی کفالت پبلک کے ذمہ رہتی ہے۔ کبھی ٹیکس دیتے ہوئے جان نہیں نکلتی ہے، انکم ٹیکس میں شرافت سے دیتے ہیں، ایسے علماء کی کفالت شرافت سے کرنا چاہیے۔ تنخواہوں پر اعتراض کرنا، اپنی جان اپنا مال لے کے خدمت کرنے والے خدمت کرنے کا تصور، یہ دماغ خالی کیا جائے۔
اپنی جان اپنی مال سے بھی خدمت ہوتی ہے، کبھی اپنی جان سے خدمت ہوتی ہے، مال دوسرے کو لگانا پڑتا ہے، نہیں لگائے گا تو نسلوں سے قرآن حافظ کے عالم ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا تقاضا علماء کی عزت، جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں کوئی حافظ عالم پیدا نہیں کرتے، ان کی قدر ان کی عزت کرنا سیکھا جائے۔ نمبر 4، خود علم حاصل کرو، جتنا علم حاصل کرو گے اتنے عمل کی توفیق ملے گی، جتنا علم حاصل کرو گے اتنے اللہ تعالیٰ علم کی حفاظت اور اشاعت کی توفیق دیں گے۔ 4 مہینے سال لگانے والا 15 سال لگانے والے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، یہ برابری کا تصور دماغ سے خالی کرنا چاہیے۔ نمبر 5، خدمت کے مواقع فراہم کیے جائیں، ہر مسجد میں جمعہ کے بیان کے علاوہ 4 دروس، درس حدیث، درس قرآن، درس فقہ، درس عقائد علماء کا ہونا چاہیے تاکہ امت میں پورا دین عام ہو جائے۔ نمبر 6، جمعہ کا خطاب عالم کے علاوہ کوئی غیر عالم نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنا ہی بڑا دیندار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا وہ دین کے تقاضوں پہ چلنے والا کیوں نہ ہو، ممبر رسول عالم کے علاوہ کوئی غیر عالم کرے گا تو ہدایت کے بجائے فتنہ پھیلے گا، ہدایت کے بجائے فتنہ پھیلے گا۔ نمبر 7، اولاد کو مدارس اور علماء سے جوڑو، ان کی عظمت بیان کرو، ان سے وابستہ رکھو، ورنہ یہودیت کب آ جائے گی نہیں معلوم۔ یہ چند تقاضے ہیں اور ہر شعبے کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، تبلیغ، تزکیہ، تعلیم، سب دین کے شعبے ہیں، سب کی عظمت باقی رہے، سب سے آپس میں تعلق باقی رہے، اونچ نیچ دکھا کر اپنے شعبے کو قبرستان میں لے جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔